ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے بابرکت اسلامی مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام آتے ہی ہر عاشق رسول کے دل میں محبت کی ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مہینہ ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور سیرت طیبہ کی یاد کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن ربیع الاول کی سب سے بڑی یاد ہمیں صرف خوشی منانے کی طرف نہیں بلاتی، بلکہ ہمیں یہ سوال بھی دیتی ہے کہ جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو بھی ان کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، وہ زمانہ جب دنیا جہالت، ظلم، ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بتوں کے سامنے جھکا جاتا تھا، اور معاشرے میں ظلم کی مختلف شکلیں موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی وحدانیت سکھائی، نماز کا راستہ دکھایا، والدین کے حقوق بتائے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے، عورتوں کے احترام کی تعلیم دی، اور کمزوروں کے ساتھ رحم کرنے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول ہمیں اپنی زندگی میں محبت رسول کو زندہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں۔ محبت یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے تو ہم نماز کی طرف بڑھیں۔ محبت یہ ہے کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں۔ محبت یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ محبت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ محبت یہ ہے کہ غریب، یتیم اور محتاج کے لیے ہمارے دل میں رحم پیدا ہو۔ محبت یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کریں، اور محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے محبت الہی کا ایک راستہ بتایا، اور وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ ربیع الاول میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی بھی ترغیب لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سوچیں، جب ہمارا رب ہمیں اپنے محبوب نبی پر درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ آپ سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، کام کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، موقع ملے تو درود شریف پڑھیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی خاص تعداد کو ربیع الاول کے لیے لازم سمجھنا ضروری نہیں۔ اصل مقصد اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر، درود و سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ اور آج ربیع الاول کے مہینے میں سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں رب کعبہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب جھولیاں بھرنے والوں کی جھولیاں خالی نہیں لوٹتی۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے گھر کے حالات بدلنے، اپنے نصیب کو جگانے کا مہینہ ہے، بس شرط یہ ہے
کہ آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیں جو آپ کو بتایا جائے گا۔ یقین جانیں جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ جیسے غیب سے کوئی پکار رہا ہو، آؤ اپنا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی ادھوری خواہشات پوری کروا لو، ابھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آج آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو رب کریم اپنی رحمت سے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ جب دینے والا خود بلائے تو لینے میں دیر کیوں؟ ربیع الاول کا مہینہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یہ مہینہ سکون، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں کی گئی عبادت انسان کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، ہر لمحہ ایسا ہے جیسے آسمان سے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اب تک غفلت برتی، جو مصروفیات میں الجھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، میں ان سب سے دل کی گہرائی سے گزارش کروں گی خدا را اس وظیفے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر یہ مہینہ بھی اسی طرح گزر گیا تو شاید پچھتاوا ہی ہاتھ آئے گا، لیکن اگر چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ مہینہ آپ کی زندگی بدل گیا۔ سوچے اگر ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب اپنے بندے پر مہربان ہو جائے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں تو اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جن کے گھروں میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، ہر خوشی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر آپ بھی انہی میں شامل ہیں تو صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو آج اس کے لیے فیصلہ کن دن ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، لیکن مانگنا آپ نے اپنے رب سے ہے۔ یہ اس کے پاک کلمات ہیں، اور جب بندہ انہیں سچے دل سے پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے مالک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی کی ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر پریشانی غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایسی زندگی جہاں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کریم اپنی شان کے مطابق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ بس ان دنوں کو پہچان میں اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندہ اگر سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس قیمتی مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو یاد رکھیں ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ مانگتا رہتا ہے، لیکن آج وہ لمحے ہیں جب رب کی رحمت بندے کو خود پکار رہی ہوتی ہے کہ آؤ مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گھڑیاں قیمتی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان لمحوں کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ادھورا خواب ہے، کوئی مشکل ہے جو ختم نہیں ہو رہی، تو اسے ناممکن نہ سمجھیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کے حق میں آسانی کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں، اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، حالات سنور جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، اور مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدلیں، پریشانیاں ختم ہوں، رکاوٹیں دور ہوں، اور ایک نئی بہتر زندگی کا آغاز ہو، تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، لیکن عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسے وظائف اور اعمال روزانہ ملتے رہیں۔
اب عمل کی طرف توجہ کریں۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ آپ جب بھی وقت نکال سکیں باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد یا پرسکون حالت میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ درود ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے دل کی گہرائی سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل میں اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ بیٹی اپنے رشتے کے لیے نیت کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، سکون اور برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں ہے اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں، دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں۔ دل کو نرم کریں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے اور آپ کو ایسی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 مبارک صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایسے عظیم نام جنہیں اللہ والوں نے بڑی فضیلت والا قرار دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور دعا میں ایک خاص تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ 2 بابرکت نام ہیں یا حیو یا قیوم۔ یہ وہ صفاتی نام ہیں جو اللہ کے قائم ہونے والی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ان مبارک الفاظ کی فضیلت بیان کی جائے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے یقین اور اخلاص کے ساتھ تو اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ اصل چیز الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب دل جھک جائے، آنکھ نم ہو جائے اور زبان اللہ کو پکارے تو وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر مکمل توجہ کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجیے گا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پڑھتے وقت آپ کی توجہ بٹی نہ ہو، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی اور مصروفیت ہو۔ جتنا آپ دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو روحانی سکون اور فائدہ محسوس ہوگا۔ اور جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، راستے آسان ہونے لگتے ہیں اور دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو آپ 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے جسے اہل ایمان نے ہمیشہ توکل اور بھروسے کا وظیفہ کہا ہے۔ ایک ایسا ذکر جو بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر یقین پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ پر مکمل اعتماد سکھاتا ہے۔ یہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔
جب بندہ سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور انسان کو اندر سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ اب طریقہ بہت غور سے سنیں۔ آپ نے مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ آپ کے یقین اور دل کی کیفیت میں ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں، اپنی توجہ منتشر نہ ہونے دیں اور دل میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اسے سادگی اور سچائی کے ساتھ مانگیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ جب بندہ مکمل توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی میں بہتری آنے لگتی ہے۔ بس اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ مکمل کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک مبارک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسی سورت جس میں خوشخبری بھی ہے، عزت بھی ہے اور امید بھی۔ اسی لیے اہل علم اسے کثرت خیر اور برکت کی سورت قرار دیتے ہیں، اور یہ سورت کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے وقت عطا ہوئی جب مخالفین طعنے دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی، عزت اور خیر کثیر کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی لیے یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی آسانی پیدا کرنے والا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ہے، سکون نہیں ہے یا بار بار کوشش کے باوجود معاملات نہیں سنبھل رہے، تو وہ آج اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات کم ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جنہیں یقین نہیں آتا وہ بھی آزما کر دیکھ لیں، لیکن یاد رکھیں اصل چیز اخلاص، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایسے مواقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ آج یہ مہینہ ملا ہے تو اسے غنیمت جانیں اور اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، لیکن عاجزی اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اب اس پورے عمل کو ایک بار ترتیب کے ساتھ سمجھ لیں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کریں، اور جیسے ہی آپ یہ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو خاموشی سے عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، دل سے معافی مانگیں، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جلدی نہ کریں، کچھ لمحے اپنے رب کے ساتھ گزاریں، بار بار توبہ کریں یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ کے سامنے رکھ دیں، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں، سادگی سے، عاجزی سے اور یقین کے ساتھ۔ یہ وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور ہر دعا کو بہترین طریقے سے قبول فرماتا ہے، کبھی فوراً، کبھی بہتر وقت پر اور کبھی اس سے بھی بہتر صورت میں۔ اگر آپ یہ عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے دل میں سکون، امید اور بہتری محسوس کریں گے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔